بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پچھلے لیکچر میں استقامت کی ریڈنگ اور مشقی سوالات میں سے پہلا سوال حل کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم نے اس کے مشق کے باقی شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کو ہم سولو کرتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 1، استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ اس کی نشاندہی میں نے پچھلے لیکچر میں کر دی تھی، پھر بھی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس کا پیج نمبر 23 اور استقامت کے سبق کا پہلا پیراگراف۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھا چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ امید ہے آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟ یہ بھی اسی پیج پہ ہے، پیج نمبر 23، اجر عظیم والا پیراگراف۔ یہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 اور 32 کا ترجمہ۔ اس کا جو ہے پہلی 2 لائنیں، اس کا جواب بنے گا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ غم کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ بس یہ جواب ہے دوسرے سوال کا۔ تیسرا سوال، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا؟ فوائد بیان کریں۔ اس کے میں نے آپ کو لیکچر میں تو اس کے پوائنٹس بنا دیے تھے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، لیکن آپ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے پیج نمبر 23، اس کا دوسرا پیراگراف۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے۔ میں نے نمبرنگ کے ساتھ لکھ کے دکھایا تھا بورڈ پہ، نمبر 1 ہماری آزمائش ہو جائے، ہم اپنے ایمان کے دعویٰ میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والے کے درجات بلند ہوں، میں نے اس کو پوائنٹ نمبر 2 بنایا تھا، اور تیسرے اس کے ذریعے دین بھی پھیل سکتا ہو، تو اس کو میں نے پوائنٹ نمبر 3 بنایا تھا۔ تو آپ اگر آپ کو جیسے ایزی ہو ایسے آپ جو ہے نا پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ویسے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جیسے میں نے بورڈ پہ لکھ کے دکھایا تھا ویسے بھی آپ آنسر اس کا لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4، استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں، وہی حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 سے 32، ان آیات کا ترجمہ۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے بطور میزبانی کے، بہت بخشنے والا نہایت مہربان کی طرف سے۔ یہ اس کا ان آیات کا 2 آیات کا ترجمہ، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ تو یہ جو یہ پیج نمبر 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اس میں مکہ میں، یہاں سے سبق اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں، دھمکیاں، توہین، تمسخر، تکلیفیں، لالچ،
قید و بند غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازش، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ بھر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اور سوال نمبر 6، صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ یہ صحابہ کرام کی استقامت کا جو عنوان ہے اس کے تحت ادھر سے لائن نمبر 5، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی کے پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان عزیمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر سخت ہو کر رہ گیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہوگے نا کاش میری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو یہ بیٹا سوال نمبر 6 کا جواب یہاں تک ہے۔ اب اس میں 4 جو ہیں شارٹ کوسچن ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور 2 لانگ کوسچن ہیں، نمبر 5 اور نمبر 6، یہ لانگ کوسچن ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے صرف اس کام کو کرنا ہے، یعنی شارٹ اور لانگ کوسچن مشق کے تمام سوالات کو آپ نے جو ہے نا اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ اس 2 اسباق کا ٹیسٹ ہوگا، استقامت کا اور ایفائے عہد کا۔ ایفائے عہد اور استقامت کل کے دن انشاءاللہ جو ہے نا ان دونوں کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور بیٹا جن بچوں کے پاس بک نہیں ہے تو ایسا کریں کہ وہ گروپ میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے، میں بک جو ہے PDF میں نے سینڈ کی تھی، پہلے بھی سینڈ کی تھی 2 بار، اب بھی جس کو ضرورت ہو، جو بچے ابھی تک مطلب ایڈ نہیں ہوئے تھے اور جن کے پاس کورس مکمل نہیں تھا ابھی ایڈ ہوئے ہیں، تو میں ان کو PDF میں ان کی یہ 8 کلاس کی اسلامیات کی بک سینڈ کر دوں گا، اسی کو دیکھ کے پھر اپنا کام مکمل کریں، جو لرن کرنے کا ہو، جو رائٹ کرنے کا ہو اس کو کمپلیٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔